الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں میں ان دنوں ایک بات پر بحث جاری ہے، گفتگو جاری ہے کہ کیا عمران خان کو ٹٹ فار ٹیٹ کے طریقے پر کا جواب دیا جائے، یا خاموشی کا روزہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، یا خاموشی کے روزے کو توڑ دیا جائے۔ کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسی پریس کانفرنس، کوئی ایسا خطاب نہیں ہوتا عمران خان کا جس میں وہ نام لے کر لوگوں کو، رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو چور اور ڈاکو نہ کہیں، باوجود اس کے کہ کسی پر کوئی الزام ثابت وہ نہیں کر سکے اپنے دور اقتدار جو کہ 4.25 سال پہ محیط تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے منہ سے خیر کا کلمہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نہیں نکلتا۔ یہی صورتحال ان کے باقی جو رہنما ہے، جو ہواری جنہیں ہم کہتے ہیں، کاسا لیس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ عمران خان کے نزدیک ہر اس شخص کی عزت ہے ان کی جماعت میں جو اپوزیشن کو منہ بھر کے گالیاں دے، گندی زبان استعمال کرے، وہ شخص ان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ شہباز گل ہوں، فیاض الحسن چوہان ہو، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، یا اس طرح کے جو دیگر جو لوگ ہیں۔ اب مسلم لیگ نون میں ایک وسیع حلقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے، اور آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے، مسلم لیگ کے مختلف رہنماؤں نے بشمول مریم نواز، انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مخالف کو اس جگہ پر ہٹ کرتے ہیں جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ معلوم نہیں عمران خان کو اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ کلمات سن کر تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے بدنامی تو عمران خان کے حصے میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح فرح گوگی وغیرہ، عثمان بزدار ہو گئے، ان کے سیاسی، اب توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ تو پرانا ہو چکا ہے، لوگ سن سن کے ان کے کان پک چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے ماضی میں بھی ذاتیات پر حملے کرنے کی سیاست نہیں کی۔ اس بات کا کریڈٹ آپ کو پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے پیپلز پارٹی کا خاصہ، یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے اگر آپ ان کی گریبان تک ہاتھ پہنچائیں گے تو وہ نہ صرف آپ کا ہاتھ جھٹکیں گے، بلکہ ممکن ہے ان کے کسی سیاسی رہنما کی جانب سے آپ کے منہ پر تھپڑ بھی پڑ جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، لیکن اگر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں تو پھر برداشت ان میں نہیں رہتی۔ اب پاکستان کی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں، جن میں مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک منظم سیاسی جماعت کہیں، اگرچہ وہ محدود علاقے تک ہے، وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی۔ اب یہ 4 سیاسی جماعتیں ایکا کر لیں ایک بات پر کہ عمران خان ہمارے کسی قائد کو چور کہے گا تو پھر ہم عمران خان کے تاریخی کچھے چٹھے کھولیں گے۔ مسلم لیگ میں یہ بحث جاری ہے، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ایک دھڑا مسلم لیگ کا ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، اس کو ڈھیل دیں، یعنی عمران خان۔ ایک دھڑا ایسا ہے کہ نہیں، یہ وقت ہے کہ اس شخص کے منہ کو لگام دی جائے۔ اب لگام کیسے دی جائے؟ اس میں بھی 2-3 قسم کی باتیں ہیں کہ جناب اس کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں، اس کو الجھایا جائے، مقدمات میں اس کو گرفتار کیا جائے، اس کی بیوی کو گرفتار کیا جائے، اس کے باقی جو ساتھی ہیں ان کو ایک ایک کر کے عدالت کے احکامات کے ذریعے گرفتار کیا جائے، الزامات کہ اس میں نہیں، ثبوت دکھا کر اس کو گرفتار کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا، مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت ان کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج اگر یہ تینوں سیاسی جماعتیں اس بات پر متحد ہو جائیں یا متفق ہو جائیں کہ اس شخص کو اب ہم نے اسی طرح
ٹریٹ کرنا ہے جس طرح یہ جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنس میں، خطاب میں ہمیں ٹریٹ کرتا ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر کیا ہوگا اگر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، عوامی نیشنل پارٹی یا MQM کے کارکن ان کو اپنی قیادت کی جانب سے اشارہ مل جائے کہ آپ نے کسی بھی PTI کے رہنما کو کسی ریسٹورنٹ میں، ایئرپورٹ پر، راستے میں، مال میں، سڑک پر آپ نے رسوا کرنا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو۔ اگر احسن اقبال بغیر سیکیورٹی کے بھیرا کے کسی ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی ہو سکتی ہے، اور عمران خان گزشتہ روز جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا کہ تم چور ہو اس لیے لوگوں نے تمہیں چور کہا ہے، وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہی کسی دن عمران خان کے ساتھ ہو جائے؟ 150 بندے گھیر لیں، ان میں سے 10 بندے نعرہ لگا دیں، اور ایسے نعرے جو کہ چور ڈاکو سے آگے ہیں، مطلب موصوف کا ماضی تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پھر اس طرح کے القابات سے آپ کو نوازے، آپ کے سامنے پنکی پیرنی کے خلاف نعرے لگا دے، آپ کے سامنے فرح گوگی کے خلاف نعرے لگا دے، آپ کے سامنے آپ کی ذات، آپ کی بہن علیمہ باجی کے خلاف نعرے لگا دے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کو یاد ہوگا اب احسن اقبال کا جو معاملہ ہے، اس پر بھی مسلم لیگ میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب احسن اقبال کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں ٹھیک، جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا، بالآخر اس فیملی نے جا کر معافی مانگی، اور اس معافی پر بھی PTI کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ کیوں مانگی؟ ان پر دباؤ تھا، ہو سکتا ہے ان پر ضمیر کا دباؤ، ہو سکتا ہے اداروں کا دباؤ، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بالآخر انہوں نے معافی مانگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے یہ ایک ہوٹل میں رمضان کی بات ہے کہ اسی طرح نور عالم خان افطاری کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، اس کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، اور کوئی ایک شاید کوئی اور MNA یا سینیٹر تھا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ ان کے خاندانی پس منظر سے اچھی طرح واقف ہیں، جو لوگ راولپنڈی میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص نے بار بار بدسلوکی، بدتمیزی، بد زبانی، بد کلامی کی نور عالم خان کے بارے میں، ان کو 2 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، ندیم افضل چند تھے جناب، جو پہلے PTI میں تھے، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر PTI میں گئے، عمران خان کے ترجمان رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے PTI کو چھوڑا، آج کل پھر پیپلز پارٹی میں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک مکہ مارا، ایک لات ماری، زمین پر گرا دیا، پھر لوگوں نے اس کو چھڑایا، کیونکہ اس شخص کو جو بھی تھا، سننے میں آیا کوئی سرکاری ملازم تھا خیبر پختونخوا میں، لیکن اس شخص کو اپنی عزت راس نہیں آئی جب انہوں نے بڑے عزت اور احترام سے اسے کہا کہ آپ کے سفید بال ہیں، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اس طرح کی بدزبانی نہ کریں، یہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ باز نہ آئے، بالآخر وہ باز آئے مکے اور لاتیں کھانے کے بعد۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی MNA کے خلاف، جیسے انگریزی میں ہیکلنگ کہتے ہیں، یا ان کے خلاف آوازیں کسے یا اس طرح کی باتیں کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی والے پھر چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن نون لیگ والوں کی یہ کمزوری ہے، یہ وہ جو اس طرح کہتے ہیں نا کرسچنز کو کہ جی منہ پر کوئی ایک تھپڑ مارے تو وہ دوسری گال آگے کر دیں، وہ دوسری گال پر مارے، لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ معاف کر، آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ اس کو دوبارہ، آپ اس کو بدلے میں ایک تھپڑ ماریں، لیکن اس کی شدت زیادہ نہ ہو، اتنی ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاف کرنے والا زیادہ عظیم ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اسلام میں بدلے کی اجازت ہے۔ اب obviously میں کسی جگہ پر جاؤں گا، مجھے کوئی ماں کی گالی دے گا، بہن کی گالی دے گا، یا مجھے کوئی چور کہے گا، یا مجھے کوئی اور لقب سے، میں ایک مرتبہ سن کے چپ ہو سکتا ہوں، دوسری مرتبہ چپ ہو سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں ریئیکٹ کروں گا، اور میرا ریئیکٹ کرنے کا طریقہ اپنا ہوگا، میں اس کی ریئیکشن کے مطابق نہیں کروں گا۔ پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ نتائج کیا ہیں۔ تو نون لیگ کی ایک کمزوری ہے، یہ بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ شاید نون لیگ والے میری اس بات کو برا مانیں، یہ ایک بزدل پارٹی ہے،
پیپلز پارٹی میں کم از کم یہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان عوامی نیشنل پارٹی یہ بزدلوں کی پارٹی نہیں ہے۔ کتنی شہادتیں دی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک کتنے لوگ ان کے بم دھماکوں میں، گولیوں میں، کوڑوں پہ پھانسی چڑھ گئے۔ پیپلز پارٹی اپنا جو ان کا جو سٹینس ہے اس سے نہیں ہٹی۔ مولانا فضل الرحمان نے جیلیں کاٹی، ان کے سیاسی ان پر خودکش حملے ہوئے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے درجنوں نہیں سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ جہاں بحق یا شہید ہوئے خودکش حملوں میں، جیلیں کاٹی۔ عوامی نیشنل پارٹی 1000 کے قریب ان کے جو کارکن ہیں وہ خودکش حملوں میں شہید ہوئے، ان کے بڑے بڑے سرکردہ رہنما خودکش حملوں میں شہید ہوئے۔ بشیر بلور، اب آپ دیکھیں میاں افتخار کا ایک ہی جوان سال بیٹا خودکش حملے میں شہید ہوا۔ ہارون بلور فیملی کے لوگ اور بے شمار لوگ ہیں۔ اسفندیار ولی پر خودکش حملے ہوئے، آفتاب شیرپاؤ پر خودکش حملے ہوئے، لیکن یہ لوگ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت عمران خان، یہ حضرت میں نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے، ویسے وہ حضرت کے لقب کے اہل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا دباؤ آیا تو کہا کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں بول دوں گا، میں نام لے لوں گا۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ یہ پارٹی جو ہے یہ دودھ پینے والے مجنوؤں کی ہے۔ ہارڈ کور سیاسی کارکن آج بھی اگر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ وہ تو الگ تھلگ ہے، جماعت اسلامی تو معذرت کے ساتھ اس وقت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی ہوتی ہے، انہوں نے آدھی اینٹ کی مسجد بنا کے الگ سے اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ وہ مین سٹریم پالیٹکس سے اس وقت عملاً باہر ہے۔ لیکن کیا یہ جن سیاسی جماعتوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ ایکا کر کے اور ایک محاذ بنا لیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی حکومت اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے ختم کی گئی اور یہ سڑکوں پر آ گئے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سب جانتے ہیں، ادارے جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا۔ عمران خان کو تو ڈھیل دی ہوئی ہے، اتنی ڈھیل آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ 4-5 سیاسی جماعتوں میں جو میں نے نام لیے ہیں اگر ان کو دی جائے تو کیا ہوگا؟ تو صورتحال یہ ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ جو 4 جماعتیں ہیں، ان کے رہنما بڑی سنجیدگی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس شخص کو اب چپ کروانا ہے سیاسی طریقے سے۔ یہ نہیں کہ اس کی زبان بندی اللہ نہ کرے کسی اور طریقے سے، لیکن چپ کروانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ عید گزر گئی ہے، اب آپ مزید ویڈیوز اور آڈیوز کا انتظار کیجئے، جس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کے پسندیدہ کپتان یو ٹرن پہ یو ٹرن لیں گے۔ اور وقت آیا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، وہ اپنے انتہائی قریبی سے مراد آپ سمجھتے ہیں، انتہائی قریبی لوگ جب ان کے خلاف کرپشن کے ناقابل تردید ثبوت آئے تو اپنے آپ کو ان سے بھی الگ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔